بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آج ہمارے ساتھ برے والا کی ایک ہر دل عزیز سیاسی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں, جو غریبوں کے دلوں کی دھڑکن ہے, جو جہاں سے گزرتے ہیں لوگ ان کو اپنا سمجھتے ہیں, اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں اگر میں یہ کہوں کہ وہ بھی غریبوں کو بہت اپنا سمجھتے ہیں. تو شاید یہی وجہ تھی کہ برے والا کے عوام نے 2 دفعہ ان کو بھاری مینڈیٹ کے ساتھ MNA چنا. جی ہاں, آپ سمجھ تو گئے ہوں گے, چودھری نذیر احمد جٹ صاحب. آج ان کے پاس ٹائم بہت کم تھا, وہ واپس جا رہے تھے, ہمارے اسٹوڈیو میں آنا تھا, لیکن جلدی کی وجہ سے میں خود آیا ہوں ان کے پاس. تو آج ان سے 2-4 سوال, جتنا ان کے پاس ٹائم ہے, سوال کریں گے اور ان کے خیالات جانیں گے. جی السلام علیکم چودھری صاحب. چودھری صاحب, سب سے پہلے تو یہ ایک چینج نہیں آ گئی برے والا کی سیاست میں, بتانا پسند کریں گے کہ پہلا ایک سوال میرا یہ کہ لوگ آپ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں, اور دوسری وجہ یہ کہ برے والا میں جو نئی سیاست کا ایک نیا ٹرن آ رہا ہے وہ کیسا رہے گا آپ کے خیال میں؟ میں تو سیاست کو ایک عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں, اور میں نے اس دفعہ جو برے والا اور NA 167 اور 168 سے جو اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا ہے, ان سب کی ایک ہی نیت ہے کہ ہم کچھ اپنے شہر کے لیے اور اپنے حلقے کے لیے کر سکیں. میرا خیال ہے برے والا میں تو کام کمپلیٹ ہیں. یہ لوگوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے جو 3 سال میں جو انہوں نے اپنے نمائندے منتخب کیے ہیں اس کی وجہ سے سخت نقصان اٹھایا ہے, لیکن ابھی انشاءاللہ سب ٹھیک ہے. ادھر سے ہم نے ابھی اپنے جو بھی کینڈیڈیٹ ہیں ان سے صلاح مشورہ کر کے, پبلک سے کر کے, جو بھی ابھی نئے جو 2 پینل بنائے ہیں لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے, اور انشاءاللہ ہم تینوں, ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. جو میرے ممبر ہیں, جو ہم ہیں, ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ سارے اس طرح ہیں جو اپنے جیب سے لگانے کے لیے تیار ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں ابھی, اور کوشش کریں گے کہ پاکستان بہتر ہو اور ہمارا شہر بھی بہتر ہو. اچھا چودھری صاحب, آپ سے ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال جو لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں, کہ میرے ذہن میں بھی وہ سوال آ رہا ہے کہ یہاں ہماری قوم جو ہے, ہماری جو عوام ہے, وہ بڑی جلدی لوگوں کو بھول جاتی ہے. آپ کا بزنس, آپ کا کاروبار ملک سے باہر ہے, آپ زیادہ تر حلقے میں ٹائم نہیں دے پاتے. اس کے باوجود کس طرح ممکن ہے کہ لوگ آپ کو ووٹ بھی دیتے ہیں اور آپ کی سپورٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کے نعرے بھی لگاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے, مطلب وہ کون سی خوبی ہے؟ میرے نعرے تو اس لیے لگاتے ہیں نا, میں ان کے ساتھ سنسیئر ہوں. جو دوسرے پرانے ان کے سیاستدان ہیں, میاں صاحب نے بھی ایک دفعہ مجھے پوچھا تھا, میں نے کہا شاید میں اتنا اچھا لوں جتنے گندے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اس حالت میں رکھتے ہیں. جب 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, میں نے تو 10 سال میں جو کچھ کرنا تھا کیا, اور لوگوں کو نظر بھی آیا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی بہت کچھ باقی ہے, انشاءاللہ ہم کریں گے. اور نعرے لگانے کا مجھے تو لگوانے کا بھی شوق نہیں ہے. میں تو آپ کو پتہ ہے شہر سے باہر بھی نہیں جاتا, لوگوں کو ملتا بھی بہت کم ہوں, دفتر میں رہتا ہوں. جس کی ضرورت ہوگی بے شک سعودی عرب میں رہوں, لیکن الحمدللہ رابطہ ہر ایک کے ساتھ ہے. اور اگر میں کسی کا اچھا کر سکوں تو کروں گا, تو برا میں نے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا, اور نہ سوچنا ہے. جو کچھ برے والے کے لیے کیا ہے میں نے, وہ میرے لیے ابھی بھی میں نے کم کیا ہے, زیادہ کرنا چاہیے تھا مجھے, لیکن میں نے اپنی جتنی میری طاقت تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی تھی اتنا تو میں نے کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی یہ اولین ترجیح ہوتی ہے, آپ اس کو پریفر کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں. رابطے میں تو میں ہوں, لیکن لوگوں کی ڈیلی ویجز پہ بھی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں. کوئی بھی بندہ کچھ کہتا ہے, ہم تو میرٹ پہ کام کرنے والے ہیں, ہم پولیس کا یا دوسرا تیسرا ہمیں اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اس کے پیچھے بھاگے جائیں, پیسے کے پیچھے بھاگیں. ہمارا دور دیکھ لیں آپ, 10 سال کا ابھی کا دیکھ لیں, 3.5-4 سال کا جو ہے ان کا گزرا ہے نون لیگ والوں کا. ان کا جو بیہیویئر ہے لوگوں کے ساتھ, بدتمیزیاں اور پیسے اکٹھے کرنا اور لوگوں کے کام نہ آنا, لوگوں کو نہ ملنا, وہ لیڈروں سے سیکھا نا انہوں نے. جیسے ان کے لیڈر ہیں اسی طرح کے ان کے کینڈیڈیٹ ہیں. لیکن مجھے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, اور اپنے عوام کو اسی وقت راضی ہوں گے جب اللہ تعالیٰ راضی ہوگا, جب آپ کے عوام, آپ کے جو پبلک ہے وہ راضی ہوگی. ہم اس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا چودھری صاحب, ایک اور بڑا امپورٹنٹ کویشچن, کیا جو اگلی دفعہ آپ الیکشن میں جائیں گے PTI کے پلیٹ فارم سے جائیں گے یا اپنا علیحدہ گروپ بنائیں گے کوئی؟ نہیں, ہم نے اس الیکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ PTI نے سب نے ہماری مخالفت کی, اور خاکوانی نے اور دوسرے تیسروں نے دوسرے حلقے میں جا کے بھی وہ کیا.
لیکن میں تو عمران خان کے ساتھ ہوں، اس کے آئیڈیا کے ساتھ ہوں، لیکن یہ نہیں کہ میں خاکوانی کی پی ٹی آئی میں ہوں. ہمیں خدمت کرنی ہے، بے شک آپ کسی پارٹی میں رہ کے کریں یا آزاد طریقے سے کریں. جس طرح ہمارے جو دوست ہیں MP وغیرہ جن کے ساتھ ہم پینل بنانے جا رہے ہیں، جو ان سے مشورہ ہوگا اسی طرح ہم کریں گے. ہمیں اتنا نہیں ٹکٹ کا، کیونکہ وہاں ہر آدمی کے اپنے ذاتی ووٹ ہیں. اپنے پرسنل برادریوں کو لے لیں، غریب لوگوں کو جنہوں نے جن کا بھلا کیا ان کو ووٹ دیں گے. پارٹی کا ووٹ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا کچھ ہوگا جہاں ہم پارٹیوں کے پیچھے بھاگیں گے. اگر پارٹی کی ضرورت ہوگی تو ہمیں آ کے وہ پوچھے خود کہ کیا کرنے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ برے والا کی سیاست میں ایک نیا ٹرینڈ یا دوسرے حلقوں کے لیے ایک نیا ٹرینڈ متعارف کروا رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ لیڈرشپ کے پیچھے بھاگیں یا ٹکٹ کے پیچھے بھاگیں، آپ خود اتنے مضبوط ہوں، عوام آپ کے اگر ساتھ ہے تو آپ کے کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ آپ کو ٹکٹ خود دے. آپ کا یہ منشور ہے. ایک تو یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی. دوسری، کیا آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس ٹرینڈ کے ساتھ جو اس کا پارٹیز کا ووٹر ہے وہ بھی آپ کو سپورٹ کرے گا؟ جس طرح آپ نے ابھی آپ کی بیٹی نے الیکشن لڑا اور ایک بہت اچھا ووٹ بینک تھا ان کے اس الیکشن میں ان کے پاس، تو کیا وہ متاثر نہیں ہوگا؟ ان کو مطلب پرابلم نہیں ہوگی یا ان کی دل شکنی نہیں ہوگی اگر وہ PTI سے منسلک تھے تو آپ PTI کو اگر خدا نخواستہ چھوڑ جاتے ہیں یا اس طرح کا کوئی آپ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ان کو تکلیف نہیں ہوگی؟ نہیں، میں PTI کو چھوڑنے نہیں جا رہا ہوں، اور نہ ہی وہاں PTI کا ووٹ بینک تھا. کوئی 3,000 انہوں نے ووٹ لیے تھے پہلے اس حلقے میں سے. تو اس وقت آشا کے تو ماشاءاللہ کوئی 70,000 تھے. پھر انہوں نے جو بھی کیا آپ کے سامنے ہی ہے، آپ نے بھی اس کو کور کیا، اور کس طرح سے انہوں نے وہ آشا کو ہرانے کی کوشش کی. اس سے نہیں، ہم نے پاکستان کے ساتھ چلنا ہے، پاکستان کے آئیڈیا کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن جتنے بہاڑی میں لوگ ہیں PTI میں، وہ اپنے ساتھ چل رہے ہیں، عمران خان کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں، نہ وہ PTI کے ساتھ چل رہے ہیں. ہمیں تو ووٹ نون لیگ والے بھی دیتے ہیں، ہمیں تو ووٹ ہر پیپل پارٹی والے بھی دیتے ہیں، ہمیں ووٹ PTI بھی دے رہی ہے. جو PTI میں ایکچوئل لوگ ہیں وہ بھی ہمیں ہی ووٹ دیں گے. جو PTI میں جسٹ MNA MPA کے ٹکٹ کے لیے وہ کر رہے ہیں تو ان کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا. وہاں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں، کوئی عمران خان کے لیے یا پاکستان کے لیے تو نہیں کر رہے. ہم تو پاکستان کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں، اور پاکستان اگر ہے تو ہم ہیں. اچھا جوہری صاحب، ایک ہوتا ہے آپ نے 2 سال ماشاءاللہ آپ کا ٹینیور رہا، 2 سال پہ محیط تھا، 2 دفعہ آپ الیکشن میں کامیاب ہوئے، لوگوں نے آپ کو چنا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ 2 سال کے بعد جب آپ اس دفعہ پھر الیکشن میں جا رہے ہیں ایک نئے گروپ کے ساتھ اور ایک نئے عزم کے ساتھ، تو وہ کون سے ایسے کام ہوں گے، وہ جو کون سا ایسا آپ نے سمجھتے ہیں کہ میرے دور میں میں نے یہ کام کیے، اس کی بنیاد پہ عوام مجھے دوبارہ وہی عزت وہی آنر دیں گے؟ کوئی 2-4 کام وہ کیسے تھے، کون سے تھے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے دور حکومت میں وہ بہت اچھے طریقے سے یہ آپ نے برے والا کی عوام کے لیے کیا؟ پہلے سب سے میں نے کام کیا کہ سب برادریوں سے لوگوں کو نکال کے ایک پلیٹ فارم پہ لیا، برادری ختم کیا، غریب امیر کا فرق ختم کیا. اس کے بعد جتنے پروجیکٹ آئے ہیں، کلین واٹر کے 160 گاؤں کے میرا خیال آئے تھے، ابھی بھی میں کوشش کر رہا ہوں جو باقی رہ گئے ان کو بھی ہم کریں، اپنی جیب سے کریں یا ورلڈ بینک سے لیں، جو بھی کریں. سوئی گیس کا دیکھ لیں، 5 ارب کا پروجیکٹ تھا. یہ خاکوانی کو بھی پتہ ہے، کچیوں کو، سارے پورے جنوبی پنجاب میں پتہ ہے. جب مشرف صاحب آئے تو میں نے ادھر ان کو کہا کہ آپ نے مجھے کہا تھا ڈسٹرکٹ ناظم کا الیکشن چھوڑو اور میں جو آپ مانگو کہ میں دوں گا. اور میں نے تو سوئی گیس کی بات کی تو 5 ارب روپیہ لیا. دیکھو آپ سوئی گیس کہاں بہاول نگر ہے، کہاں پاک پتن ہے، کہاں ویاڑی ہے. کوئی 3 ضلع ہیں اور 12 تحصیلیں، 10 تحصیلیں، 2 سب تحصیلیں ہیں. اور پاکستان یہ آپ کو پتہ 1.5 ارب کا میں نے فائدہ بھی کیا تھا، ڈیزائن بھی ہم لوگوں نے کیا تھا. تو کام تو میں نے کیے ہیں. میرے حلقے میں کوئی گاؤں نہیں جہاں بجلی نہیں. 100% واٹر سپلائی کے جو راجوائے ہم نے پکے کیے ہیں. سڑکیں ساری ٹھیک تھیں، ابھی انہوں نے ساری توڑ دی، مینٹیننس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور ابھی باقی ہیں شہر میں. ایک سیوریج کا ہمارا پروجیکٹ تھا اور میرا خیال 22 یا 25 ٹیوب ویل لگائے تھے جن میں 4 کام کر رہے ہیں. 4 سال میں ان کے ٹرانسفارمر بھی ہٹا لیے، لیکن وہ اسکیمیں انہوں نے چالو نہیں کی. اسی طرح ان کو بھی پیسے ملتے ہیں جیسے ہمیں ملتے تھے. سوچ اپنی اپنی ہے کس طرح کرنا ہے. تو ابھی شہر میں کام باقی ہیں. اور جو NA 168 کا حلقہ ہے اس میں تو ابھی بہت کام باقی ہے. برے والا کے لوگوں کو تو کام میں نے کر دیے ہیں جتنے کرنے تھے. آگے تو میرا زیادہ جو ہے دھیان وہ آگے والے حلقوں پہ ہوگا. انشاءاللہ کریں گے. ورلڈ بینک سے لیں جہاں سے مرضی لے کے ہیں. جو ہماری وہاں کے لوگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، جو ذمہ دار ہیں طبقہ، ان کے لیے کام کرنا ہے ہم کریں گے ضرور.
جی چوہدری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، کیونکہ ابھی ٹائم بہت کم ہے، میرا خیال ہے 15-20 منٹ باقی ہیں اور آپ نے شاید فلائٹ بھی آپ نے پکڑنی ہے، ایئرپورٹ جانا ہے. تو ناظرین، چوہدری صاحب کے ساتھ آج ایک اور بڑا خوشگوار، یہ جو ہم نے ایک طرح سے چھوٹا سا ان کی محبت پہ چھاپا مارا ہے اور انہوں نے ہمیں دیا. تو ملک نوشیر لنگڑیال جو یہ پینل کی بات کر رہے ہیں، یہ جو بتا رہے ہیں کہ آج ہم اس دفعہ وہاڑی کی سیاست میں، ڈسٹرکٹ وہاڑی کی سیاست بورے والا کے شہر کے لیے جو کر رہے ہیں، وہ جو پینل بننے جا رہا ہے، ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ رکن جو ہیں، ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہیں، وہ ملک نوشیر لنگڑیال صاحب بھی ہیں جو سابق ایم پی ہیں. تو وہ اس وقت وہ بھی یہاں موجود تھے، تو لگے ہاتھوں ان سے ڈیٹیل کا انٹرویو تو ہم کریں گے، چونکہ یہ تو لاہور میں ہی ہیں، لیکن وہ اس وقت یہاں موجود ہیں. تو اس پینل کے حوالے سے لگے ہاتھوں ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں.